السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے دیگر مذاہب کے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو انداز باب ہوگا، جنہوں نے گودیں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ آج کا جو میرا پرپچ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، ہمارے پڑوسی ملک جس کا نام ہے پاکستان، پاک سرزمین، مگر اس وقت اس ملک کو یہ کہنا مجھے لگتا ہے کہ غلط ہوگا، کیونکہ پاک سرزمین وہ ہوتی ہے جس کے اندر، جس کے عوام کے اندر خودداری ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، فیلنگ ہوتی ہے، مگر اس زمین نے یہ خودداری، یہ احساس، یہ فیلنگ ختم کر لی ہے۔ اس کا مین پرپچ کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، اب تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جہاں کی حکومت مسلمان ہے، جہاں کی سیاستدان مسلمان ہو، جہاں کی عوام مسلمان ہو، اور مسلمان حکمران مسلمانوں پر ہی اتنا ظلم کر رہا ہو کہ ظلم لفظ بھی چھوٹا پڑ جا رہا۔ ظلم لفظ اس لیے میں چھوٹا کہہ رہا ہوں، میری مراد ایک چھوٹے سے بچے جس کا نام ہے عمار، اس کے باپ نے اس سیاستدانوں کی کھل کر مخالفت کی، کیونکہ ملک کے حالات بہت بدترین ہو چکے ہیں، معیشت تنگ ہو چکی ہے، لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، بجلی کے بھاؤ بہت بڑھ چکے ہیں، ایک روٹی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرول 300 کے پار ہو چکے ہیں، ڈالر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان کی نسلیں مجھے لگتا ہے یہ سوچیں گے کہ کب یہ قرضے کی ادائیگی ہوگی۔ اگر ان سب پریشانیوں کے دیکھ کر کوئی بندہ اٹھتا ہے تو وہاں کی سیاست جسے اتنی انا، اتنی گھمنڈ ہو چکی ہے کہ وہ اپنی عوام کی ذرا بھی نہیں سوچ رہی ہے کہ عوام سچ کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، صرف انہیں چاہیے حکومت، صرف ان کو حکومت سے مطلب ہے اور کچھ مطلب نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے۔ آج عوام اتنی تنگ حالی کی حالت میں گزر رہی ہے، ملک لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو ان کے بزرگوں نے، جنہوں نے اس کا نام رکھا تھا پاکستان، اس لیے تو نہیں بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا تاکہ اچھے اخلاق پیش کر سکے۔ اچھے اخلاق تو انہوں نے نہیں پیش کر سکے، بدترین اخلاق پیش کیا انہوں نے، کیونکہ ایک انسانیت کی جو حد ہوتی ہے، اس انسانیت کے حد سے جانوروں کی حد میں یہ حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بھلے یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی آدم کی نسبت سے ہم سب، ساری انسانیت بھائی بھائی ہے، اور ہمارے ملک کا جو سوبھاؤ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، وسودھیو کٹمبکم، کہ دھرتی پہ رہنے والے سارے لوگ، ایک دھرتی پہ رہنے والے سارے لوگ آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اس کی وجہ سے میں یہ پیغام، چاہے میرا 10 لوگ دیکھے یا 20 لوگ دیکھے، یہ پیغام پہنچا رہا ہوں ایک انسانیت کی برادری کے ناطے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ظالموں نے ظلم کیا اور انہیں آگ کے حوالے کیا، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی ڈال رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جب اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے میرے نبی کے لیے کیا کیا، تو میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ اے اللہ، جو مجھ سے ہو سکا تھا میں نے کیا۔ تو میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا، بہت دنوں سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ہر دن یہ دل کو ٹچ کرتا تھا، تو میں نے بھی یہ انسانیت کی وجہ سے، انسانیت کے معاشرے کی وجہ سے میں نے اس پر ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے سوچا، تاکہ ایک انسانیت، جب اللہ رب العزت ہم سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا تھا، جب یہ سارے پلیٹ فارم، یہ سارے ریسورسز اویلیبل تھے، تو تم نے کیوں نہیں بات کیا؟ تو میں اللہ رب العزت سے یہ تو کہہ سکوں کہ اے اللہ، میں نے جو ہو سکا تھا میں نے کیا تھا۔ اتنی بری حالات کہ باپ کو بیٹے بچوں کے سامنے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، اس خوبصورت بچے نے اپنی باپ کو جب دیکھتا ہے کہ باپ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہا ہے، تو اتنا خوبصورت، اتنا اچھا بچہ
ڈر کی وجہ سے اپنی دماغی ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے. جب سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز اس بچے کا وائرل ہوا، تو جب اسے کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے تو بھی ڈر رہا ہے، ایسا تڑپ رہا ہے. اور اس تڑپ کو دیکھ کر اس کے چھوٹے سے بھائی نے، اس سے بڑا جو بھائی ہے، اس بڑے بھائی نے کتنی ریکویسٹ کی وہاں کی آرمی چیف کو، وہاں کے ججز کو، وہاں کے سیاستدانوں کو کہ میرے باپ کو چھوڑ دے، تاکہ کچھ دنوں کے لیے میرا بھائی اس کیفیت، اس چھوٹے سے بھائی کی حالات کو دیکھ کر ایک 10 سے 12 سال کا بچہ، وہ بھی بچہ ہی ہے، ان ساری حکومتوں کو ریکویسٹ کر رہا ہے، ججز کو ریکویسٹ کر رہا ہے، وہاں کے آرمی چیف کو ریکویسٹ کر رہا ہے، پلیز میرے ابو کو چھوڑ دو صرف کچھ دنوں کے لیے، تاکہ میرا بھائی جب اپنے ابو کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مانسک جو ہوش و حواس کھو چکا ہے وہ پھر سے ہوش و حواس میں آ جائے. اس کے بعد میرے ابو کو پھر چاہیے تو جیل میں ڈال دیجیے. ایک چھوٹے سے بچے کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، اور تم حکومتیں چلا رہے ہو، تمہارے اندر یہ کیسی تمہارے اندر صلاحیت اور سمجھ ہے کہ ایک بچے کی آواز کو نہیں سنا. اور اس بچے کے باپ کا قصور کیا تھا؟ صرف قصور اتنا تھا کہ تمہارے خلاف اس نے بولا. اور حقیقت تو دنیا کو معلوم ہے کہ معاشیت تنگ ہو چکی ہے، ڈالر کتنا بڑھ چکا ہے ایز کمپیئر آپ کے روپے سے. حقیقی بات اس نے کی تھی، آپ کو اس کو سمجھنے کے بجائے آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے جیل کے اندر سے، بیٹا میں آؤں گا، آپ گھبراؤ مت. اگر اس باپ کو کیا معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کی نماز جنازہ میں جاؤں گا، اس پیارے سے بچے کو کھو دوں گا. سیلیوٹ کرتا ہوں میں اس بچے کو، کے باپ کو، جو وہاں پہ آنے کے بعد اپنے دل کو مضبوط اتنا مضبوط رکھا، اور پھر بھی اپنے ملک کی عزت اور عظمت کا خیال رکھا. لفظ ظلم بھی تو ظلم چھوٹا پڑ جا رہا ہے اس بچے کے درد کو دیکھ کر، اس باپ کے تڑپ کو دیکھ کر. اور خاموشی وہاں کے بڑے بڑے علماء کی یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ وہ بھی ظالموں کے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. انہیں تو جواب دینا ہی پڑے گا، آپ لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا. جو بڑے بڑے نام نہاد علماء ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے سامنے آنے کی وجہ سے یہ ظالم ظلم نہیں کرتے ان بچوں کے اوپر. میں سیلیوٹ کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو. یہ درد کو وہی بندہ سمجھ سکتا تھا. کچھ دن پہلے میں نے انٹرویو دیکھا رضا خان کے ساتھ میں، مولانا طارق جمیل صاحب سے اس نے سوال کیا کہ مولانا آج ملک کے بچے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، معاشیت تنگ ہو چکی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اور آج تک میں نے دیکھا کہ جو بھی مولانا نے کھل کر جو اس حکومت کے بارے میں کہا ہے، آج تک کسی علماء نے نہیں کہا. ان سارے علماء سے اللہ رب العزت ایک دن پوچھے گا کہ کیوں تم دبے تھے؟ تم تو رہنما ہو نا، مگر اپنی رہنمائی کا فرض نہیں ادا کیا. سیلیوٹ کرتا ہوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کو، کیونکہ انہیں قدر اس کی معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا پیغام، محبت کا پیغام بانٹا ہے. یہی یہ سمجھ سکتے تھے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے کل ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ان کی ماں کی شہادت کا، ان کے باپ کی شہادت کا. اس بچے کا نام بھی عمار تھا، اس لیے میں کل وہ واقعہ پھر سے پڑھا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ اس عمار کی شہادت، ان کی ماں کی شہادت اور باپ کی شہادت کو، باپ بچے کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، باپ اس تڑپ کو دیکھ کر